میں بات کرنا چاہوں گی کہ ایک تو بتا رہے ہیں رضوان جعفر صاحب کہ شہباز شریف نے شاید جی او ٹی وی پہ بات کی ہے اور وہاں کہا ہے کہ اگر کھلی اوپن میجورٹی مل گئی تو پھر نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے، اور اگر کوئی مخلوط حکومت کی طرف گئے تو پھر ہم مشاورت ہوگی۔ ٹھیک ہے، نواز شریف کے نام پہ ووٹ لینے کے لیے وزیر اعظم نواز شریف کا یہ نعرہ لگوایا مسلم لیگ نون نے، لیکن تاحال کنفرم نہیں ہے کہ نواز شریف ہی وزیر اعظم ہوں گے، اور اگر وہی ہوں گے تو کتنے عرصے کے لیے ہوں گے؟ چند مہینے کے لیے؟ رانگ نمبر ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف کل جا کے لوگوں نے ٹھپا ڈالا، وزیر اعظم نواز شریف اتنا میوزک بنوایا، ووٹ تو نواز شریف کے نام کا ملے گا نا، تو ووٹ تو نواز شریف کے علاوہ کسی اور کے نام۔ آج اب جو راز فاشری نون لیگ نے کال کرنی ہے اور اخبارات میں ہیڈ لائنز میں دے بھی دیا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف ہے۔ کل ہم کافی ایکسٹینسولی اس کو ڈسکس، بلکہ اس کا پوسٹ مارٹم کر چکے ہیں کہ جو اخبارات میں جو کارروائی جو واردات ڈالی گئی، تو بہرحال ابھی تک بھی کنفرم نہیں ہے کہ نواز شریف ہی وزیر اعظم ہوں گے یا کوئی اور ہوگا ان کے اندر سے۔ شہباز شریف کی قبولیت، دو ہی امیدوار ہیں، مقبولیت اور قبولیت دونوں، شہباز شریف اور نواز شریف، دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مریم صاحبہ سی ایم پنجاب کی کینڈیڈیٹ ہیں؟ یہ بھی خبر میں ان کو دے چکی تھی، کل پرسوں ہم یہی بات کر رہے تھے تنزیلہ صاحبہ کی ٹرانسمیشن کہ مریم نواز تو نہیں ہے وزیر اعلیٰ پنجاب، کوئی اور ہو سکتا ہے، حمزہ شہباز۔ نہیں، حمزہ شہباز کی جو کارکردگی رہی ہے، لیکن شریف فیملی سے باہر سے کیسے ہو وزیر سکتا اعلیٰ ہے؟ بنے، شریف فیملی کے باہر سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا امین عباس صاحب، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ بھی ہو سکتا ہے جو ابھی بھی پوزیشن میں ہو اور پھر اس کو بعد میں الیکشن لڑایا جائے اور اس کو دوبارہ سی ایم بنایا جائے؟ وہ ایک نام ہے ایسا، محسن نقوی صاحب کا نام ہے، یہ خبر بھی میں ان کو پرسوں دے چکی تھی یہ ہو سکتا ہے کہ تسلسل بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، وہ 3 سال کے لیے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بن گئے ہیں اور اب وہ ادھر ڈیوٹی ادھر دیں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں، آپ اس معاملے کو لائٹر نہ لیں، پرسوں میں ان کو بتا چکی ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ سرپرائز بھی مل جائے۔ ملک احمد خان، تسلسل شاید جاری۔ ملک احمد خان کی ویسے بڑی بات تھی جب حمزہ کو بنا دیا، اس وقت بہت زیادہ وہ مضبوط ایک کینڈیڈیٹ تھے، وہ مضبوط اتنے نہیں تھے، وہ ان کے تعلقات بہت وہی مضبوط ہوتا ہے جس کے تعلقات ہوتے ہیں۔ اچھا، لاسٹ میں جب الیکشن کمپین ہو رہی تھی پنجاب میں، تو پی ایم ایل این نے وہ علاقے سلیکٹ کیے جہاں پہ ان کی ریٹ تھی، اس میں ایک علاقہ قصور کا تھا جہاں پہ ملک صاحب نے بڑی زبردست ان کو ریسیپشن دی، اور انہوں نے اپنے آپ کو شاید تھوڑا تھوڑا بتایا کہ میں کینڈیڈیٹ بھی ہوں۔ ابھی جلسہ کیا نا وہاں نواز شریف، بڑا اچھا جلسہ کامیاب کیا قصور میں، بیکاز وہ ان کا یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جب یہ معاملات ان کے چل رہے تھے، جب یہ پی ڈی ایم کا اتحاد ہو رہا تھا، تو پیپلز پارٹی کا بھی یہی خیال تھا کہ جو 2 نام، جو پہلا بڑا نام فلوٹ ہوا تھا وہ ملک احمد خان صاحب کا تھا سی ایم پنجاب کے طور پہ۔ بھٹی صاحب، کون ہوگا کینڈیڈیٹ وزیر اعظم کا اگر نون لیگ جو ہے وہ والی میجورٹی نہیں لے سکتی جہاں پہ وزیر اعظم نواز شریف پہ جو انہوں نے اتنے پیسے لگا دیے وہ ضائع ہو جاتے ہیں ان کے؟ تنزیل صاحب دیکھیے، پہلے جو سادہ اکثریت کی ہم بات کر رہے ہیں یا پارٹی اس کی پوزیشن جو ممکنہ طور پر کل کیا ہوگی، اگر اس کی ہم بات کر رہے ہیں نا، ہمیں تھوڑا سا ایک جائزہ ضرور لینا چاہیے 2013 اور 2018 کے حالات کے سازگار ہونے کا اور پارٹی پوزیشنز کا۔ 2013 کے اندر نون لیگ کی پوزیشن بہت بہتر تھی اور 2013 کے انتخابات کے اندر نون لیگ نے 126 قومی اسمبلی کی نشستیں حاصل کی تھی۔ پی ٹی آئی کی بات کریں، ان کے بہت سے شکوے شکایت تھے، 35 پنکچر کی بھی باتیں ہوئیں اور انہیں تقریباً 29 کے لگ بھگ قومی اسمبلی کی نشستیں حاصل کی تھی۔ 2018 میں ہم پہنچے، جو ہماری ہسٹری تھی، ٹریک ریکارڈ اسی کے مطابق آگے بڑھا اور حالات انتہائی سازگار ہو گئے پی ٹی آئی کے لیے، بھرپور سپورٹ بھی حاصل تھی، بھرپور سارے ارینجمنٹ ہو گئے، کیسز بھی بنے، سب کچھ۔ اس دوران وہ پی ٹی آئی جس نے 2013 میں 29 سیٹس حاصل کی تھی، وہ 2018 میں جا کے اس نے 116 قومی اسمبلی کی نشستیں جیت لیں۔ تو یہ تناسب دیکھیں تو 3 گنا سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور نون لیگ جو 2013 میں جس کی 126 سیٹیں تھیں، 2018 میں حالات اس کے لیے سازگار نہ ہونے کی وجہ سے یا کچھ لوگوں کے فیضی عملیات ہونے کی وجہ سے وہ 64 تک محدود ہو گئے۔ اب اگر اس پیٹرن کو مد نظر رکھا جائے تو آج 2024 کا سینیریو بڑا ڈیفرنٹ ہے۔ اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو اگر 2 یا 3 گنا کی بات کریں تو نون لیگ کی پارٹی پوزیشن کل کافی مستحکم ہونے کی امید ہے۔ اب اگلی بات ہے کہ وزیر اعظم جو ارینجمنٹ ہے، جو میں یہ اسی طرف آ رہا ہوں، اس وقت تک کی جو ارینجمنٹ ہے، صرف نواز شریف کو چھوڑیے، بھی آپ کو مریم نواز کو سی ایم پنجاب کے طور کے اوپر رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اب تک کی جو ڈسکشن ہے، جو ارینجمنٹ ہوا ہے، نواز شریف مرکز کے اندر وزیر اعظم کے طور کے اوپر ود ان پارٹی اور ریلیونٹ سکواٹرز میں
डिस्कशंस ठीक भी है, आप कह रहे हैं अवेलेबल कि हैं। नहीं होना चाहिए, मरियम सर। नवाज साहिबा भी सीएमशिप की जी, दौड़ में शहजादी available आप हैं। बताएं नहीं ये People's सुहेल Party- भट्टी साहब मैं अगर आपकी इजाजत से भट्टी साहब मुस्लिम लीग नून के अंदर तो वो रेस में शामिल हैं लेकिन ये फैसला हतमी आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने नहीं करना नंबर गेम ठीक है पंजाब में जो भी आ जाए मुस्लिम लीग नून की तगड़ी भी आ जाए बट उसके बावजूद भी जो क्वार्टर्स हतमी तौर पे फैसला करेंगे जाहिर बात है वो मामलात better जो है। है सो मरियम नवाज साहिबा के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि 50% भी उनके चांस हैं और 12.5 करोड़ आबादी का सूबा दुनिया मैं के उसमें थोड़ी सी अगर अर्ज ये कर देता हूँ बहुत अच्छा राइटली पॉइंट आउट किया गरीदा साहिबा ने मैं उसी रेलेवेंट क्वार्टर की अच्छा, पल्स की ठीक है, आप रोशनी कह में रहे ही हैं मैंने वहाँ- बात अच्छा, की इस है। मैं latest ट्रेन बता के रहा हूँ, पीछे आप लोग बहुत सारे कराची में डब्बे भी थोड़ा लगाए busy थे, जाएंगे। तो मैंने यहाँ अच्छा ये जो जमहूरियत की ट्रेन है इसमें बहुत सारे डब्बे भी हैं आईपीपी जैसे तो मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर है उनको अकोमोडेट करना यकीनन, पड़ेगा लेकिन बिल्कुल।